فتح مکہ، جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری کو پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوہ کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا، یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی معاہدہ کی خلاف ورزی کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ میں جس کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے تھی، مگر مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور کئی افراد قتل کر دیے۔ اس دوران مکہ کے مشرک قریش نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے بانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے، اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینے کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا جو اسلام لے آئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی۔ جب اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے بستر اور چادر لپیٹ دی اور ابو سفیان کو بیٹھنے نہ دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹا گیا ہے؟ تو ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک ہیں اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بیٹھے۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ سخت غصے اور مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاعہ نے اپنے ایک شاعر عمرو ابی خزاعہ کو بھیجا تھا جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وتیرہ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ ابھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں نہ تھا کہ یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر جانے والے رستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبریں قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے خدایا آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ 10 رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی، کسی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتہ میں مدینہ سے مکہ کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر مرا الزہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے۔ مرا الزہران کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ لشکر بہت بڑا ہے
اور بری طرح ڈر جائیں، اور اس طرح شاید بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ شاید بنو خزاعہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ بنو خزاعہ کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی پناہ میں چل پڑا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا، مگر چونکہ عباس بن عبد المطلب نے پناہ دے رکھی تھی اس لیے باز آئے۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا، کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اگر خدائے واحد کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ یہ دیکھ کر کہ اس نے ایک خدا کو تسلیم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ تم جانو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ مجھے آپ کی رسالت میں تردد ہے۔ اس پر ان کو پناہ دینے والے عباس بن عبد المطلب سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اے ابو سفیان، اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رہا نہ کیا، بلکہ ایک جگہ رکھ کر مسلمانوں کے دستوں کو اس کے سامنے گزارا۔ وہ بہت مرعوب ہوا اور عباس بن عبد المطلب کو کہنے لگا کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اے ابو سفیان، یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد عباس بن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے، اسے اس وقت کوئی مقام عطا کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے گا امان پائے گا۔ جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر میں چلا جائے اور دروازے بند کر لے یا مسجد الحرام میں پناہ لے لے، وہ سپاہی اسلام سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کچھ آرام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبہ پر نظر پڑتے گھوڑے پر سواری کی ہی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر بلند کرتے تھے اور لشکر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں تکبیر بلند کرتے تھے۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ دیا، کعبہ کو شرک کی تمام علامتوں سے پاک کر دیا۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی، کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ مکہ کی فتح عرب سے مشرکین کے خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔